السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں 16واں پارہ مکمل ہو چکا اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے 17واں پارہ اور سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے۔ سورت شروع کرنے سے پہلے سورت کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ مکیہ ہے، یعنی یہ بالاتفاق ہجرت سے پہلے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے۔ اور اس سورت کے اندر 111 یا پھر 112 آیتیں ہیں۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آیتوں میں کمی اور زیادتی ہو، بلکہ اختلاف اس لیے ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے قال افتعبدون من دون اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اور اس سے اگلی جو آیت ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں، تو جو کوفیین ہیں، کوفی علماء ہیں، وہ اس کو دو آیتیں شمار کرتے ہیں، یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں ان کو وہ دو ہی شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک 112 آیتیں ہیں۔ اور غیر کوفی جو ہیں، جو دیگر علماء ہیں، وہ اس کو ایک ہی آیت مانتے ہیں، یعنی قال فتعبدون من دون اللہ جو اس میں ایک آیت ہے، اور اف لکم لما تعبدون من دون اللہ یہ جو ایک آیت ہے، ان دونوں آیتوں کو ایک ہی آیت مانتے ہیں۔ غیر کوفی ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک 111 آیت ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جن کے نزدیک 111 ہیں انہوں نے ایک آیت کم کر دی، یا جن کے نزدیک 112 انہوں نے ایک بڑھا دی۔ آیتیں اتنی ہی ہیں، کلام اتنا ہی ہے، بس بیچ میں وقف کی جگہ کو بعض علماء نے آیت مانا اور بعض علماء نے آیت نہیں مانا، اس وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ بہرحال اب اس سورت کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ یعنی سورہ انبیاء کا اپنی پیچھے والی جو سورت ہے سورہ طٰہٰ، اس سے کیا تعلق ہے؟ تو سورہ انبیاء کا سورہ طٰہٰ سے تعلق یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا، قیامت کے آنے کا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی سورہ انبیاء کے شروع میں بھی جو ہے قیامت کے آنے کا ذکر ہے، تو آپس میں دونوں کا یہ تعلق ہے، یعنی سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے کا ذکر تھا، اور سورہ انبیاء کے شروع میں جو ہے کہتے ہیں قیامت کے آنے کا ذکر ہے۔ یہ آپس میں ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تعلقات ہیں۔ بہرحال آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکیۃ، سورہ انبیاء مکیہ ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کا ذکر ہے، خاص طور پر ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان صورتوں کا نام سورہ انبیاء کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورتوں کے جو نام ہیں، ساری صورتوں کے نام وہ توقیفی ہیں، شارع کی جانب سے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں۔ اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد کے علماء نے یہ نام رکھ دیے ہوں۔ یہ جو ہے کہتے ہیں توقیفی ہیں، اللہ اور رسول کی جانب سے ہیں، اللہ اور رسول نے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا، تو یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اب یہی قصے اگرچہ دوسری صورتوں میں پائے جائیں، لیکن ان کا نام سورہ انبیاء نہیں رکھا جائے گا۔ بس یہاں تو ایک مناسبت بتا دی کہ سورہ انبیاء کیوں نام ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسریوں کا بھی یہی نام رکھو یا اس صورت کا کوئی اور نام رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ نام جو ہے اجتہاد سے نہیں ہے، علماء کے رکھنے سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ توقیفی ہیں، شارع کی جانب سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکیۃ، سورہ انبیاء مکیہ ہے، وہی مئۃ و احدی او اثنتا عشرۃ آیۃ، اور یہ 111 یا 112 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقترب قریب ہوا، قریب ہوا للناس لوگوں کے لیے، ای اہل مکہ، یعنی ناس سے مراد ہے یہاں پر اہل مکہ،
منکری البعث، جو بعث کا انکار کرتے تھے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اہل مکہ کے سلسلے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، لیکن لفظ اگرچہ یہاں پر سبب خاص ہے کہ منکرین مکہ کے جو منکرین بعث تھے ان کے لیے نازل ہوئی، لیکن لفظ عام ہے، تو یہاں جو اعتبار ہے وہ عموم لفظ کا ہے، لہٰذا اگرچہ یہ آیت کریمہ کفار مکہ کے رد کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس سے استدلال سب لوگوں کے لیے ہوگا، یعنی جو بھی جو ہے کہتے ہیں قرآن وغیرہ سے، ایمان سے منہ موڑ کر غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کے حساب کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ سب اس میں جو ہے شامل ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب ہوا، اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ تھا، منکر البعث، مکہ کے وہ لوگ جو بعث کے منکرین تھے، حساب ان کا حساب قریب ہوا، یعنی لوگوں کا حساب قریب ہوا۔ کب؟ یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جو ان کا حساب قریب ہونا ہے وہ قریب سے قریب تر ہوا، اس کا وقت قریب آ چکا، قیامت آنے والی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ جو ہے، اور یہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اس سے، یعنی اس حساب سے غفلت میں ہے، معرضون، منہ موڑے ہوئے، عن التہؤب لہ بالایمان، یعنی اس حساب کے لیے تیاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تہؤب مانے تیاری، بالایمان ایمان کے ذریعے، یعنی ایمان لے کر آئیں اور ان کا حساب اچھا ہو، آخرت کی ہولناکیوں سے بچ سکیں، آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، اس سب کی تیاریوں سے منہ موڑ کر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا حساب قریب ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی لوگوں سے جو ہے کہتے ہیں لوگوں کا حساب قریب آ گیا، اور اس حال میں کہ یہ لوگ جو ہے ایمان سے منہ موڑ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 2 اور 3، اس میں بھی کفار مکہ کا رد ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یأتیہم، ٹھیک ہے، نہیں آتا، ما نفی کے معنی میں ہے، من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر، محدثن، محدث صفت ہے ذکر کی، نیا ذکر، یعنی ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر نہیں آتا، شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا، ای لفظی قرآن، یعنی قرآن کا کوئی بھی لفظ، یعنی قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تو نئے ذکر سے یہ مراد ہے، یعنی جیسے پہلے 10 آیتیں نازل ہوئیں، پھر اگلی 10، پھر اگلی 10، تو جیسے جیسے نیا ذکر آتا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے قرآن کے الفاظ نازل ہوتے جاتے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا تو کیا ہوتا؟ الا، مگر یہ کہ استمعوہ وہم یلعبون، یہ قرآن کو سنتے اس حال میں کہ یہ کھیل رہے ہوتے، یستہزئون، یعنی مذاق کر رہے ہوتے، یعنی اللہ کا کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس آتا، یعنی قرآن کا جو بھی حصہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تو یہ اس سب کو جو ہے اس حال میں سنتے کہ یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے، ٹھٹا کرتے، کھیل رہے ہوتے۔ لاہیتاً غافلتاً قلوبہم عن معناہ، لاہیتاً جو ہے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، غافلتاً یعنی غافلاً قلوبہم ان کے دل، عن معناہ قرآن کے معنی سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دل جو ہے قرآن کے معنی سے کیا ہے؟ غفلت میں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نجوہ مانے وہی سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا، جو ہے چھپا کر بات کرنا، یہ سب معنی ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَ، اور انہوں نے خفیہ طور پر یہ سازش کی یا خفیہ طور پر یہ کلام کیا، الکلامہ، یہ کلام، اور کن لوگوں نے کیا؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان ظالموں نے خفیہ طور پر آپس میں یہ بات چیت کی۔ اب الذین کے بارے میں کہہ رہے ہیں مصنف، بدل من واوی واسروا النجوى، واسروا النجوى میں اسروا جو فعل ہے اور اس میں واو ضمیر جو فاعل ہے وہ مبدل من ہے، اور الذین ظلموا اسی سے بدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ظالموں نے آپس میں خفیہ گفتگو کی، خفیہ بات کی۔ کیا بات کی؟ یعنی اصل میں یہ کافروں کا ایک قاعدہ تھا اور کفر کا ایک قاعدہ تھا کہ یہ لوگ جو کفار تھے، کفار کے سردار تھے، لوگوں کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے تھے۔ تو اب جو بھی قرآن سنتا تھا قرآن کا گرویدہ ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کرا یہ کہ آپس میں طرح طرح کی سرگوشیاں کی، خفیہ باتیں کی، مشورے کیے تاکہ لوگوں کو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے۔
تو پھر انہوں نے یہ بات کہنا شروع کی جو آگے قرآن میں ذکر آ رہی ہے. انہوں نے کہا حل ھذا، کیا یہ ھذا سے مراد ای محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہیں الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح بشر، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح بشر ہی تو ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمہاری طرح بشر ہیں، تو جب یہ تمہاری طرح بشر ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں لاؤ گے، ان کی اتباع کیوں کرو گے، ان کے پیچھے کیوں چلو گے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ عقیدہ پیش کرتے تھے کہ جو بشر ہوگا وہ خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن جب قرآن سنتے لوگ تو یہ قرآن کے گرویدہ ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو پھر اب تو لوگ کہتے ارے اگر یہ بندے ہیں تمہاری طرح بشر ہیں تو تم بھی ان کی طرح کلام بنا کے دکھاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھاتے تو ظاہر جو ہے کہتے ہیں معجزات سے فرق ہو جاتا کفار میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو انہوں نے یہ ہیلا اپنایا لوگوں کو حضور سے دور کرنے کے لیے کہ معجزات کو کیا کہہ دیا جائے، جادو کیا جائے. تو یہ کہتے تھے فما یاتی بہ سحر، تو جو ہے کہتے ہیں فما یاتی بہ سحر. اچھا، تو فما یاتی بہ، تو جو بھی یہ لے کر آتے ہیں، سحر وہ جادو ہے، یعنی حضور کو کہا یعنی جو بھی یہ معجزات دکھاتے ہیں یہ جادو ہیں. افتأتون السحر، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، تتبعونہ یعنی جادو کی اتباع کرتے ہو، وانتم تبصرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، تعلمون یعنی تم جانتے ہو، انہ سحر کے جادو ہے. تو کفار آپس میں یہ بات کرتے تھے. تو جب یہ بات کرتے آپس میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل لہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے ربی یعلم القول، میرا رب جو ہے کہتے ہیں تمہاری باتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ان کفار نے یہ بات سرگوشی سے کی، چھپ چھپ کر کی، آپس میں رازداری سے یہ بات کی، اور یہ اس گمان میں تھے کہ ہماری یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ظاہر فرما دی. تو فرمایا اے محبوب انہیں فرما دیجئے ربی عالم القول، میرا رب وہ بات جانتا ہے کائناً جو ہوتی ہے فی السماء آسمان میں، والارض و جو زمین میں، یعنی زمین و آسمان میں ہونے والی ہر بات کو میرا رب جانتا ہے، چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو، ظاہری طور پر ہو، یہاں تک کہ کوئی دل میں بھی بات کرے تو وہ بھی میرا رب جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ لِمَا أَسَرُّوهُ، اور وہ اس کو جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے جو یہ بات پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، العلیم بھی، اور اس کو جاننے والا ہے. بلکہ للانتقال من غرض الى آخر فی المواضع الثلاثہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے بل جو ہے یہ ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف جو ہے کہتے ہیں منتقل ہونے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلے والے کلام کو باطل کرنے کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس سے اعراض کرنے کے لیے، بلکہ ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے. اور قرآن میں یہ کثرت سے ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ بل کا جب استعمال ہوتا ہے تو لفظ بل ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے جو ہے کہتے ہیں جملے کو باطل کر کے دوسرے والا معنی بیان کرنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے، بل کا استعمال اس لیے بھی ہوتا ہے ابطال کے لیے، یعنی جب بل آتا ہے تو پچھلا والا کلام باطل ہو جاتا ہے اور آنے والے کلام کو اہمیت ہو جاتا ہے. اور اسی کو اضراباً عن الکلام السابق بھی کہتے ہیں، اضراب عن الکلام السابق بھی کہتے ہیں، یعنی پچھلے والے کلام کو کی نفی کر کے اگلا کلام جو ہے شروع کیا جائے. تو بل اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یا قرآن میں کثیر جگہوں پر بل اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک غرض سے دوسری غرض میں جو ہے کہتے ہیں منتقل ہونے کے لیے. اور یہاں پر 3 جگہ بل آیا ہے تو تینوں جگہ اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ قالو، ان کفار نے کہا فیما اتا بھی. اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا، انہوں نے جادو کہا، لیکن جو ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کفار کا رد کر دیتے تھے اچھا یہ جادو کرے تو جادو تو تمہیں بھی کرنا آتا ہے، بہت سارے کافروں کو جادو آتا تھا تو تم بھی ان کی طرح جادو کر کے دکھا دو. تو پھر جب یہ بات نہیں چلی جادو کی تو دوسری بات کہنے لگے. تو وہ کیا کہنے لگے، قالو، کفار بولے فیما اتا بھی من القرآن، یعنی یہ جو قرآن لے کر آئے ہیں اور قرآن میں جو عمدہ باتیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ اضغاث احلام، یہ جھوٹے خواب ہیں. احلام وہی خواب، وہ اضغاث احلام، یہ جھوٹے خواب ہیں. اخلاط رآها فی النوم، یعنی یہ وہی خلط ملط کیے ہوئے خواب ہیں اور جھوٹے خواب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے. بل افتراہ، اب یہاں سے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے والی بات کو باطل کرنے کے لیے، بلکہ یہاں سے بھی دوسری غرض منتقل ہے. بل افتراہ، بلکہ گڑھ لیا ہے،
اختلقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. یعنی جو ہے کہتے ہیں کیا کرا، ان کی جب یہ بات نہیں چلی جادو والی تو انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں جو یہ خواب میں دیکھ لیتے ہیں، یہ جو بیان کرتے ہیں قرآن یہ جھوٹے خواب ہیں. لیکن ان کی یہ بات بھی نہیں چل سکی تو یہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں. تو لوگوں نے کہا جیسے یہ انسان ہے ایسے تم بھی انسان ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی ایسی کلام بنا کے دکھا دو. تو بولے نہیں نہیں نہیں، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. تو لوگوں نے کہا شاعر تو عرب میں بھی پائے جاتے ہیں، تم بھی شاعر بن کے دکھا دو. فما اتا بھی شعر، تو جو یہ لے کر آئے ہیں قرآن یہ شعر ہے. اس طرح کی باتیں مختلف بات ہے، کیونکہ وہ باطل تھے، وہ غلط چیزیں پیش کر رہے تھے، تو وہ کوئی صحیح چیز نہیں پیش کرتے تھے، باتیں انہیں بدلنی پڑتی تھیں. تو اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں. کما ارسل الاولون، جیسے پہلوں کو بھیجا گیا، یعنی جیسے پہلے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا. تو اگر یہ اپنے دعووں میں سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں یا شاعر کہتے ہیں یا قرآن گڑھنے والا کہتے ہیں، معاذ اللہ جو بھی کہتے ہیں، تو اگر یہ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو یہ کوئی آیت پیش کریں اپنے سچے ہونے پر. جیسے کہ پہلے رسول آئے تو انہوں نے سب نے کوئی نشانی پیش کی، کناقتی جیسے ناقہ والعصا والعصا والید ید بیدا وغیرہ. قال تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ، ما جو ہے نفی کے معنی میں، ما آمنت یعنی نہیں ایمان لایا، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ جو بھی بستی، ای اہلها یعنی جس بستی والے بھی ان سے پہلے ایمان نہیں لائے، اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی یہ کفار مکہ جو ہیں، ان سے پہلے جو بستیاں گزری، جو قومیں گزری، تو جو لوگ بھی ان میں ایمان نہیں لائے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ بتکذیبها ما اتاها من الآیات، یعنی جو ہے کہتے ہیں ان نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے جو ان کے پاس آئیں. یعنی جو رسول ان سے پہلے آیتیں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، ان نشانیوں کو پچھلی قوموں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کیا یہ پچھلی قوموں کے حالات کو سن کر، ان کے احوال کو جان کر، ان کے احوال کو دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے؟ انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے پچھلی قوموں سے. اللہ، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے. اور اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ٹھیک ہے، اب یہاں رجالا نوحی، یہ جو ہم قرات پڑھتے ہیں، قرات حفص، اس میں نوحی ہے، لیکن جو امام جلال الدین محلی قرات پڑھتے ہیں جو ان کے پیش نظر تھی، اس میں کیا ہے؟ یوحا ہے، یوحا. ٹھیک ہے، تو فرمایا وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو ہی. یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد ہی بھیجے، یوحا جن کی طرف وحی کی جاتی. وفی قرات، اور ایک قرات میں بالنون وکسر الحائی، نون اور آگے کسر کے ساتھ ہے، یعنی نوحی الیہم، یعنی ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. لا ملائکتن، فرشتے نہیں بھیجے. اب اصل میں کفار کی بات کا یہاں سے رد ہے. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تو ایک ہیلا یہ بھی تلاشتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو شادی کرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح رہتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجتا، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا، تو فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے آتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لاتے، یہ رسول نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر جو ہے ان کفار کا رد کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، سب بشر تھے، سب انسان تھے. ہم نے کوئی بھی نبی، کسی نبی کو ہم نے کسی فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ذکر والوں سے، علم والوں سے پوچھ لو. یہ کفار سے خطاب ہے، یعنی یہ کافر ہو، علم والوں سے پوچھ لو. اور علم والوں سے مراد ہے یہاں پر العلماء بالتوراۃ والانجیل، توراۃ و انجیل کے علماء سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، ذالک اس کو، فإنہم یعلمونہ، تو یہ لوگ جانتے ہیں. یعنی توراۃ اور انجیل کے جو علماء یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جو رسول بھیجے وہ سب انسان تھے. وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان علماء تورات و انجیل کی تصدیق کرنے کے سلسلے میں
مومنوں کی جو تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس سے زیادہ قریب ہو. یعنی مومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کرتے ہیں، مومنین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کرتے ہیں، تو تم اس کو جھٹلاتے ہو کیونکہ تمہیں مومنوں سے عداوت ہے اور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، لیکن تم جو ہے علماء یہود و نصارہ سے قریب ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان کی باتوں کو پہلے سے مانتے آئے ہو، تمہارے دل میں ان کی الفت ہے. تو اگر تم نہیں جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے مردوں کو ہی، بشر ہی کو بنا کر بھیجا، تو ان سے پوچھ لو، اس لیے کہ تم ان کی تصدیق جو ہے آسانی سے کر دو گے. وما جعلناہم، اور ہم نے ان کو نہیں بنایا، ای الرسول یعنی رسولوں کو، جسدن ایسے اجسام، ایسے جسم، بمعنی اجساد، جسد اجساد کے معنی میں، لا یاکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. ہم نے رسولوں کو ایسا جسم نہیں بنا دیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں، بل یاکلون، بلکہ وہ کھاتے ہیں. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی دنیا میں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کچھ نہیں کھائیں، جیسے کہ یہ کفار طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ارے یہ کھاتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کا رد ہے. کفار کا قول قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھاتا ہے اور جو ہے بازاروں میں گھومتا ہے. یہ باتیں کہتے تھے کفار، تو ان کا رد ہے اس بات میں کہ ہم نے رسولوں کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں، بلکہ وہ کھاتے ہیں اور وہ جو ہے کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں اور جو تم پر ایمان لے کر آئیں گے انہیں نجات دیں گے، اور جو تکذیب کریں گے ان پر عذاب آئے گا. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا. بِانْجَائِهِمْ، یعنی ان کے نجات کا جو وعدہ تھا، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو یعنی رسولوں کو نجات دی، وَمَن نَشَاءُ، اور ان لوگوں کو نجات دی جن کو ہم نے چاہا، أَيَّ الْمُصَدِّقِينَ لَهُمْ، یعنی جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا، الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. تو ان سب قوموں کی ہلاکت کو دیکھ کر اس امت کے کفار کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم، یہ جو ہے کفار قریش سے یا جو ہے قریش کے لوگوں سے خطاب ہے. اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، یا معاشر قریش، ایک قریش کے گروہ، کتاب، ایک کتاب نازل کی ہم نے تمہاری طرف، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، لِأَنَّهُ بِلُغَتِكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہاری زبان میں ہے. یعنی ہم نے قرآن نازل کیا اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، تمہاری زبان میں، قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے. تو جب قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے تو تمہیں تو اس شرف پر فخر کرنا چاہیے اور اس شرف کی قدر کرنا چاہیے اور اس شرف پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، فتؤمنون بہ، کہ اس پر ایمان لے کر آؤ. اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی سب سے عظیم کتاب، اپنے کلام کو تمہاری زبان میں نازل کیا، تو تمہیں تو اس پر فخر لانا چاہیے. اور یہ نبی جو دنیا کی قیادت کرے گا، پوری دنیا جس کی اتباع کرے گی اور پوری دنیا جس کی عظمتوں کے ترانے الاپے گی، وہ تمہاری قوم سے ہے. اور یہ کتاب عظیم، اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہاری قوم میں نازل ہوئی ہے، تمہاری زبان میں نازل ہوئی ہے، تو تمہیں تو اس پر فخر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے. تو تم ایمان نہیں لاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو بہرحال یہاں پر جو ہے کفار کو یہ بتایا گیا کہ ایمان لے کر آؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے. تو بہرحال یہ ایک رکوع الحمدللہ 17ویں پارے کا اور سورہ انبیاء کا مکمل ہوا، اور اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی، نبیوں کی تائید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ انسان ہی بھیجے، بشر بھیجے. تو پتہ چلا کہ نبی جو انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں، فرشتہ یا پھر جو ہے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، ان سب کو پڑھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم.